زمین کو دیکھ کر کے آتا ہے، لیکن جو انسان 3 سال میں وہ مسجد نبوی جہاں آقا کا صبح گزرتا تھا، شام گزرتا تھا، اس مسند 10 پر بیٹھ کر کے علم حدیث 3 سال تک پڑھا ہے، اسے ہم ہند الولی غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں۔ اور غریب نواز کو چشتی یا معین الدین یا عطائے رسول یا ہند الولی کوئی مولوی ملاؤں نے نہیں دیا۔ یہ بھی بات سن لیں، جب حضور غریب نواز ملک بخارا سے تعلیم حاصل کر لیے، بخارا سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب پہلی بار عراق پہنچے 562 ہجری سے میں بات کر رہا ہوں، 562 ہجری میں 561 ہجری میں حضور سیدنا غوث پاک کا وصال ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک کے وصال کے، بڑے پیر کے وصال کے 1 سال کے بعد بغداد میں 25 سال کی عمر شریف میں حضور غریب نواز بغداد پہنچے ہیں، اور وہاں پر ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوتی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی بہت ہی پائے ولی کامل، خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی۔ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں 20 سال تک حضور غریب نواز رہے۔ کتنے سال تک رہے؟ 20 سال تک حضور غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کے سرپرست میں رہے، ان کے دیکھ بھال میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے جتنا کام لیتا ہے اتنی کامشوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 20 سال کی پیر و مرشد کی خدمت کرنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے حضور غریب نواز کو لیا، کہاں گیا؟ حتیم میں خانہ کعبہ کے پاس۔ غریب نواز کو کوئی دنیاوی لوگوں نے مشہور نہیں کیا، خود غور سے سنیں، اور بہت میں باریکی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ 20 سال کی خدمت کے بعد اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ حتیم کعبہ کے صحن میں پہنچے، اور ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھوں کو اٹھایا، بلند کیا، کہا مولا اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، مولا اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اور یہ معین الدین تیرے دین کے لیے ہمیشہ، دین کو بڑھانے کے لیے، دین کے عالم کو اٹھانے کے لیے ہمیشہ محنتیں کرتا، مولا اپنی بارگاہ میں تو اسے قبول کر لے۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ ان کے پیر خواجہ عثمان ہارونی دعا کیے۔ اب یہ دعا ہو رہی تھی کہ اتنے میں آسمان سے آواز آئی، غیب سے ندا آئی، غیب سے ندا آئی کہ خواجہ عثمان ہارونی جس کی تو بات کر رہا ہے، جسے تو معین الدین کہہ رہا ہے، یہ میری بارگاہ میں پہلے سے ہی مقبول ہے، میں تو اسے اپنا بندہ مانتا ہوں، میں اس کو نیکوکار میں شامل کرتا ہوں۔ اے خواجہ عثمان ہارونی، یہ میرا معین الدین، یہ میرا نیک بندہ ہے، اور تو زمین پر اب تذکرہ کر رہا ہے۔ میں نے جبریل سے فرشتوں میں اعلان کروا دیا، جبریل میں معین الدین سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں سے کہہ دو کہ فرشتے بھی محبت کریں، اور زمین والوں کو حکم دے دو کہ میں اگر معین الدین سے محبت کرتا ہوں تو تمام لوگ محبت کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا مقام لوگوں نے آج بزرگوں کے کرامتوں سے جان رکھا ہے، لیکن نہیں، کرامتیں تو ان کی ایسی ہوتی ہے جیسے سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہے نا کبھی، تو پیچھے سے جو دھول اڑا کرتے ہیں، کرامتیں ایسی ہی ان کے ساتھ چلا کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے کبھی کرامتوں کو نہیں دکھایا کرتے، یہ تو بس ان کی زبان سے جو باتیں غصے میں نکل گئی۔ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نیک بندہ ایسے ہوتے ہیں کہ کان تو اس کی ہوتی ہے، لیکن جو اس میں سماعت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ گویا پیر تو اس کا ہوتا ہے، وہ جس پیر سے چلتا ہے پیر تو اس کا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو چلنے کی طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ زبان اس کی ہوتی ہے، لیکن زبان کے اندر جو گویائی ہوتی ہے وہ رب کی ہوا کرتی ہے۔ تو پتا چلا کہ جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زبان میں گویائی بھی عطا کرتا ہے، اس کی کانوں میں سماعت بھی عطا کرتا ہے، آنکھوں میں بصیرت بھی عطا کرتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ معین الدین سے راضی ہو گیا، اسی لیے دنیا 800 سال لڑ گیا، اس کے باوجود بھی آج ہر بچے کو باپ دادا کا نام یاد نہیں ہوگا، پردادا کا نام یاد نہیں ہوگا، لیکن ہر کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان کا ایک شہنشاہ ہے جس نے پرتھوی راج کو جھکانے پر مجبور کر دیا۔ ایک شہنشاہ ہے کہ اگر یہ زبان سے، اب یار ایک تو میں نے ہر بات پڑھی نا، مجھے حیرت ہوئی کہ حضور غریب نواز وہ
ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام کیا، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. اور آج تو ہم اپنی زندگی میں 90 لاکھ لوگوں سے ملاقات نہیں کر پاتے، لیکن انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. کہ جس راستے سے گزر جاتے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل کرتے. یہ ان کی. اور دیکھیں یہ تو صحن حرم کی میں بات کیا کہ کعبہ حتیم سے آواز آئی حاطف غیب سے کہ معین الدین میرا بندہ ہے. اور یہی خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ جب مدینہ شریف پہنچے ہیں، معین الدین اجمیری جب مدینہ پہنچے تو خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ جب روضہ رسول پہ داخلہ، روضہ رسول پہ حاضری ہوئی تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے معین الدین اللہ کے نبی کو سلام کر، اللہ کے نبی کو سلام کر. اور یہاں ایک نقطے کی بات، کتنے لوگوں کو وہم و گمان اور خیال میں یہ ہوتا ہے کہ حضور ظاہری وصال ہو گئے تو قبر میں چلے گئے. انہوں نے کہا تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ آقا کا جلوہ تو دیکھ سکے. آج 100 سال پہلے کی بات ہے، حضور غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ اے معین الدین اللہ کے نبی کو تو سلام کر. ہلکے ہلکے قدموں سے غریب نواز آگے بڑھے، آگے بڑھ کے جب سلام کیا السلام علیکہ یا ایھا النبی. خدا کی قسم سیر العارفین ایک بہت معتبر کتاب ہے، میں نے اس میں پڑھا، اس میں صاف الفاظ میں لکھا ہے جب معین الدین اجمیری نے سلام کیا السلام علیکہ یا ایھا النبی تو جو ہے حضور کے قبر شریف سے، مصطفیٰ کے قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ہند الولی یا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ. جس سلام کا جواب مصطفیٰ کے قبر سے آئے اسے ہم غریب نواز کرتے ہیں. آج تم نے غریب نواز کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ انا ساگر کو صرف قاسم میں لایا، نانا جسے ہند الولی کا لقب حضور سے ملا ہو، معین الدین اور عطائے رسول بھی جسے معین الدین کا لقب اور عطائے رسول کا لقب مصطفیٰ نے خود بشکل زبان دیا ہو، اسے ہم غریب نواز کرتے ہیں. اور دیکھنا ہو غریب نواز کون ہے، آؤ دیکھو غریب نواز کی ذات مقدس. اما یار یہ وہی غریب نواز ہے جنہوں نے دین کے بقا کے لیے، دین کی تحفظ کے لیے ناموں سے رسالت پر پہرا دیتے ہوئے زندگی کو فنا فی الرسول کر دیا اور شریعت محمدی کو بچانے کے لیے ہر وہ قربانی پیش کر دی جس کی وجہ سے آج بچے بچے کی زبان پر معین الدین اجمیری کا نام. تو ان بزرگوں کی سرپرستی ان اور عطائے رسول بھی سن لیں. جب دوسری بار عطائے رسول کا لقب غریب نواز کو کہاں سے ملا، جب دوسری بار بغیر پیر و مرشد کے دوسری بار مدینہ شریف پہنچے حضور غریب نواز. میں ان باتوں کو بتانا اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے معین الدین اجمیری کو صرف کرامتوں سے جان رکھا ہے، لیکن نہیں، یہ کل اولیاء کاملین جتنے بھی ولی ہیں سب جو ہے پہلے اپنے وقت کے ائمہ میں شامل ہیں. پہلے انہوں نے علم حدیث پڑھا، علم قرآن پڑھا، علم فقہ پڑھا. ان تمام کتب کو پڑھنے کے بعد اللہ ان کو معرفت کا درجہ عطا کرتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ان کو ولایت کے مقام پر فائز کرتا ہے. آپ نے دیکھا 15 سال کی زندگی میں حضور غریب نواز علم حدیث کو پڑھنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا. 25 سال کی عمر میں بغداد پہنچے اور 25 سال سے لے کے 20 سال تک خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں رہے. پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف میں پہنچے. تو ان تمام زندگی کے مرحلے کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی غریب نواز 3 دن تک بھوکے رہا کرتے، کبھی کھانا نہیں ملتا، کبھی پیاسے رہتے. میں نے پوچھا تصور کی دنیا میں غریب نواز یہ محنتوں مشقتیں کیوں؟ تو غریب نواز نے کہا مولانا تمہیں خبر نہیں، دین کی جب حفاظت کرنی ہوتی ہے، دین کی جب تحفظ کرنی ہوتی ہے، ناموس رسالت کو بچانا پڑتا ہے تو پھر وہاں خوراک نہیں دیکھا جاتا، مصطفیٰ کی شریعت دیکھی جاتی ہے، مصطفیٰ کی شریعت دیکھی جاتی ہے. اللہ اکبر. دوسری بار جب پہنچے نا غریب نواز تو مسجد نبوی میں ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے تھے. ایک خطاب رسول آیا اور روضہ مصطفیٰ سے آواز آئی کہ جاؤ عطائے رسول کو معین الدین چشتی کو بلا کے لاؤ. جب آواز خطاب رسول مسجد نبوی میں پہنچے تو اب یہ این معین الدین این معین الدین بار بار کر رہے تھے. خطاب رسول سے آیا ہوا شخص آواز دے رہے تو معین الدین نام کے کئی شخص تھے. یہ چشتی کا جو لقب ملا ہے نا یہ کوئی مولویوں نے نہیں دیا بلکہ رسول اللہ نے دیا ہے.
جب دوسری بار گئے تو یہ بار بار پوچھ رہے تھے معین الدین کہاں ہے کہاں ہے. تو حضور غریب نواز ایک کونے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا میں گم تھے، مصروف تھے. جب خدا میں رسول کو آواز نہ ملی، لبیک نہ ملا، کئی لوگوں نے کہا تو وہ کنفیوز ہو کے آیا روضے رسول پہ، روضے مصطفیٰ پہ آ کہ یا رسول اللہ، معین الدین نام کے کئی شخص ہیں، آپ کس کو بلا رہے ہیں؟ آپ نے جسے طلب کیا میں نے معین الدین کا لقب دیا، کئی نامی شخص وہاں موجود ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے خدام جا مسجد نبوی میں جا کے کہا کہ معین الدین چشتی کو ہم نے طلب کیا. تو چشتی تو پہلے سے تھا، لیکن چشتیت میں چار چاند لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے غریب نواز معین الدین اجمیری. اور یہی چیز آپ نے دیکھا کہ جب اللہ جس سے محبت کرنے لگ جائے، جس کی محبت کی دعوت اعلان کر دے، اس کے بعد اگر اس زبان سے پرتھوی راج بھی آ جائے نا تو اسے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اگر جوگی اجے پال بھی آ جائے تو وہاں جھک کر کے کہنا پڑتا ہے معین الدین ہم نے تیرے نانا کے دین کو قبول کیا، کلمہ تک پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ زبان میں تاثیر آ جاتی.